على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عدد ما تحب وترضى، عدد ما تحب وترضى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال في موضع آخر: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. محترم حضرات، عزیز طلبہ، نوجوانوں، پردہ میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے بوڑھے، آج ہم اور آپ ایک ایسے پروگرام میں حاضر ہیں کہ جب ہم تمام کے درمیان سے ایک شخص روپوش ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، جن کی جوانی کو بھی آپ نے دیکھا، بڑھاپے کو بھی دیکھا، طاقت و قوت جب کی تب بھی آپ نے دیکھا، اور جب جسم بے جان ہو گیا، جسم کے اندر سے اللہ نے طاقت کی کمی کر دی، اور جب حالت ضعف میں جب بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ایسے وقت میں بھی آپ نے ان کو دیکھا. میری مراد ان سے جناب مرحوم معید صاحب. اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیز ہیں وہ تمام عارضی ہیں. صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، خالق و مالک کل شیء، جو عارضی نہیں ہے، دائمی ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گے. اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی صرف قائم و دائم ہے، الحی القیوم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو. یہ ایک ایسا مرحلہ ہے، موت کا مرحلہ، ہر ایک شخص کو وہاں جانا ہے. چاہے کوئی بادشاہ ہو، فقیر ہو، رعایا ہو، امیر ہو، غریب ہو، حقیر ہو، سید ہو، مرزا ہو، افغان ہو، شیخ ہو، پٹھان ہو، انصاری ہو، منصوری ہو، دنیا جہان کی سپر طاقت رکھنے والا شخص بھی ہو، موت تو اسے بھی عذاب پہنچے گی. ہر ایک شخص کو جانا ہے، اور یہی ایک چیز ہے جو اٹل ہے. باقی تمام چیزیں ایسی ہی ہیں، موت یہ اٹل ہے اور ہر ایک کو اس کا مزہ چکھنا ہے. قرآن کریم کے اندر فرمایا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. جب ہم دفن کرنے کے لیے جب کسی کو قبر میں لٹا دیتے ہیں، اس کے بعد مٹی جب ڈالتے ہیں تو اس وقت یہی دعا پڑھتے ہیں: منها خلقناكم. ایک ہاتھ میں مٹی لیا اور قبر میں ڈال دیا. وفيها نعيدكم، پھر ہاتھ میں مٹی بھرا اور ڈال دیا قبر میں. ومنها نخرجكم تارة أخرى، پھر تیسری مرتبہ مٹی لیا اور ڈال دیا قبر میں. ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس کے اندر کیا کہا گیا؟ منها خلقناكم. ہم اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا. وفيها نعيدكم، اور پھر اسی مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے. جب آج موت ہوئی تو اسے مٹی میں دفن کیا گیا نا. پھر فرمایا: وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. اور پھر آخری وقت جو ہے، جب کل اللہ تبارک و تعالی اپنے دربار میں بلائیں گے تو پھر اسی مٹی سے تم اٹھائے جاؤ گے. مٹی سے کہا جاتا ہے نا، ماٹی کے پتلے تجھے اتنا گمان ہے. مٹی سے بنا ہوا انسان، اور اس کے بعد غرور،
تکبر گھمنڈی میں اس قدر پیوست ہے کہ کبھی مال کی گھمنڈی، کبھی دولت کی گھمنڈی، کبھی شہرت کی گھمنڈی، کبھی حکومت کی گھمنڈی۔ آج آپ نے دیکھ لیا نا کہ جو امریکہ سپر پاور اپنے آپ کو کہتا تھا، آج اللہ تبارک و تعالی کی مار اس پر ایسی پڑی کہ آج پورا امریکہ جھلس رہا ہے۔ پورا امریکہ، ساری طاقتیں انسان کی دھری کی دھری رہ جاتی، ساری ٹیکنالوجی اللہ کے سامنے فیل ہے، ساری چیزیں فیل۔ آگ بجھانے کی لاکھ کوشش کی جا رہی ہے، نہیں بجھ رہی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا، قرآن نے اعلان کر دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، ایئر کنڈیشن بن جائے۔ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ کا حکم ہوا، آگ ٹھنڈی اور ایئر کنڈیشن۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ بردوں کا مطلب وہی ہوا کہ ایک آگ جس کے اندر جلانے کی صلاحیت تھی، جس کے اندر تڑپانے کی صلاحیت تھی، لیکن اس کے بعد اس کو حکم یہ ہوا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، یعنی ایک تپتی ہوئی آگ میں اور جلی ہوئی آگ میں ایئر کنڈیشن کا مزہ مل رہا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا باعث ہو جا۔ ابھی تو 4 دن قبل بھی بتایا گیا ایک بزرگان دین اللہ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ایک محلے میں ایک گاؤں میں جا رہے ہیں، آگ لگ گئی، جنگل سے آگ نکلی، محلے میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ کی لو اوپر جا رہی ہے۔ بزرگان دین کی کرامت، خواجہ صاحب جا رہے ہیں آگے، لوگ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، آپ بھی آگ میں جل جائیں گے، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بزرگان دین سے کرامت کا ظہور کرنا ہوتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ کی طرف سے جو ہے کرامت ظاہر ہوتے ہیں بزرگان دین کے ذریعے سے۔ اپنی جوتی نکالا اور پھینک دیا آگ کی طرف، آگ میں جوتی نہیں گئی، ایک سبیل اللہ کے ولی کی طرف سے جو اللہ سے مانگا، اللہ سے دعا کی، ایسی آگ ٹھنڈی ہو گئی کہ جنگل کی آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، گھر بار میں جو آگ لگی تھی ٹھنڈی ہو گئی۔ تو بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا کرتے، اور اتنے بڑے بزرگ تھے، موت انہیں بھی آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، موت انہیں بھی آ گئی۔ ایک واقعہ لکھا ہے علماء نے کہ ایک شخص موت کے ڈر سے بھاگ رہا ہے، ایک محلے سے گزرتا ہے، وہاں پر کچھ بچے جو ہے کھیل رہے ہوتے ہیں، گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ بچ کے جا رہا ہے ادھر سے، تو کہا کہ کدھر سے بچ کے کیا جا رہے ہیں، ایک دن جب موت آئے گی تو 100 پر مٹی لا دی جائے گی۔ کہہ رہے یہاں بھی موت آتی ہے، بھاگو یہاں سے۔ پھر ایک جگہ جاتا ہے، وہاں بھی کچھ ایسے ہی معاملات آتے ہیں، ڈبل کر کے ایک جا کر کے سورج میں چھپ جاتا ہے، ایک طرف سے سانپ ایک طرف سے بچھو۔ تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ نہیں، موت تو اٹل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے زبان پرندوں کی، بلکہ ہر چرند و پرند کی زبان کو سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، حدود کا واقعہ ہے اور عجیب و غریب واقعات ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا، وہیں پر ملک الموت، موت کا جو فرشتہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، وہ آ گئے۔ اب ایک شخص کو ٹکٹکی باندھ کر فرشتہ دیکھ رہا ہے، فرشتہ ٹکٹکی باندھ کر غور سے دیکھ رہا ہے، وہ شخص ڈر گیا۔ سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، فلانا شخص جو ہے مجھ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہا وہ ملک الموت تھا، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ تو کہا کہ ہم تو مرنا نہیں چاہتے، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ ہوا کا ایسا جھونکا چلائیں اور مجھ کو اس طریقے سے اڑا دیں کہ میں کہیں دور چلا جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، وہ اڑ کر کے کافی دور وہاں سے آ کر کے ہندوستان آ گئے، ہند کے کسی کونے میں۔ اتنے میں ملک الموت کا فرشتہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے، اور جب تبادلہ خیال ہوا، جب باتیں ہوئی، تو کہا کہ مجھ کو جب میں آپ کی مجلس میں، ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں آئے تو اس وقت دیکھا کہ یہ شخص آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی روح تو قبض کرنے کا حکم ملا ہے کہ ہندوستان کے کسی کونے میں آپ کی مجلس میں ہے، تو یہ سبیل اور یہ طریقہ اور یہ ذریعہ بنا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ ہوا کے دوش پر ہو کر کے وہ اسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں اس کو موت آنی تھی۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری موت کہاں رکھے۔ ہمارے محیط صاحب کہاں کے رہنے والے؟ نوگچھیا کے۔ نوگچھیا میں موت نہیں رکھی تھی، اللہ نے ذریعہ بنایا کہ نہیں،
آپ کی موت راجپور میں ہوگی اور آپ کو راجپور کے قبرستان میں آپ لیٹے جائیں گے. جس کی موت جہاں نہیں لکھی ہوتی ہے اور جس زمین پر لکھی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی سبیل پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کو وہیں پر سے جو ہے تو قبض کی جاتی ہے. لیکن مشکل کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے ہم اس پر اتنا غرور اور گھمنڈی کر بیٹھتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے, اور ہر آدمی کام میں, کاج میں, گھر بار میں, بیوی بچوں میں, کمائی میں, دنیا کی آسائش میں, دنیا کے لہو و لعب میں, دنیا کے کھیل تماشے میں اور دنیا میں اس قدر بے وقت ہو جاتے ہیں کہ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہمیں موت بھی ہونی ہے اور ایک دن اللہ کے دربار میں حاضر بھی ہونا ہے. ہر آدمی اپنے دھن میں مست ہے. ہمارے مولانا کبھی آئے تھے, انہوں نے اس پر کہا کہ انسان کس طریقے سے اپنی اپنی دھن میں ہے. کہا دھن رے دنیا اپنی دھن پرائے اپنی کے پاپ نہ پن, تیرے روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے اس کو چن, روئی کاٹ کے سوت بنا لے سوت بجے سگرے تم. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ہر آدمی اپنی دھن میں لگا ہوا ہے کہ دھن رے دنیا اپنی دھن پرائے اپنی کے پاپ نہ پن, تیرے روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے اس کو چن, روئی کاٹ کے سوت بنا لے تات بجے سگرے تن. جب روئی دھنا جاتا ہے نا تو اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا کہ جب دھنا جاتا ہے روئی, ہر آدمی اپنے دھن میں ہے, دھننے والا بھی اپنے دھن میں ہے. انسان بھول گیا ہے اپنی دھن میں, اور اپنی دھن میں اس قدر جو ہے وہ لگ گیا ہے کہ اس کو نہ موت کی یاد آ رہی ہے, نہ آخرت کی یاد آ رہی ہے, نہ اس بات کا خبر, اس بات کی خبر ہے اور اس بات کا پتہ ہے کہ کل اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے, رسول اللہ کے چہرے انور کا دیدار کرنا ہے. یہ سب کچھ بھول گئے. انسان چل رہا ہے, موت چلتے چلتے بھی ہوئی ہے. ہم نے آپ نے دیکھا ہے, بیٹھا ہوا ہے بیٹھے بیٹھے موت ہو گئی, لیٹا ہوا ہے لیٹے لیٹے موت ہو گئی, اور اس کے بعد کوئی گھوڑے پر ہے گھوڑے پر موت ہو گئی, کوئی ہوائی جہاز پر ہے ہوائی جہاز پر موت ہو گئی, ہوائی جہاز سے گر کر کے موت ہو گئی. جس کی موت جہاں لکھی ہے اس کو وہیں مرنا ہے. کر لے جو کرنا گیا پھر موت ہے. موت تو ہے. اس زندگی میں ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہم کر لیں. آج ہم کس بات پر اترا رہے ہیں؟ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے, یہ زبان اللہ نے دیا ہے, یہ ہاتھ اللہ نے دیا ہے, یہ پیر اللہ نے دیا ہے, یہ تمام چیزیں اللہ نے دی ہیں. پھر ہم کیوں اترا رہے ہیں, کس بات پر غرور کر رہے ہیں؟ وہ چاہے تو آنکھیں چھین لے, وہ چاہے تو لنگڑا لولہا بنا دے, وہ چاہے تو زبان چھین لے, وہ چاہے تو لاغر بنا دے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہی جا کر کے انسان لاغر ہوتا ہے. وحید بھائی کو ہم نے دیکھا ہے, اتنی طاقت تھی ان کے اندر, اتنی صلاحیت تھی ان کے اندر کہ جب وہ کیلے کی کھیتی کرتے تھے تو ہمت کا پہاڑ تھے. اور اس راجپور کی سرزمین میں جب آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی نے کیلے کی کھیتی کی ہو, وہ اس زمین میں بھی کیلے کی کھیتی کر کے دکھا دیا. صلاحیت تھی, طاقت تھی, دن اور رات ایک کر دیا. لیکن اللہ کا جب بلاوا آیا اس مرد مجاہد کو بھی اللہ نے بلا لیا. جب طاقت کی کمی آئی تو آخری لوگوں میں اللہ نے ان کی طاقت کو بھی کم کر دیا. ضروری نہیں کہ آج ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے, صلاحیتیں دی ہیں تو ہمیشہ ایسی طاقت رہے گی. نہیں. فرعون آیا موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اور اس نے اعلان کر دیا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں. اللہ نے ایسا غرق کر دیا پانی کے اندر کہ وہ جو ہے پکارتا رہا, کچھ نہیں سنوائی ہوئی. نمرود آیا, خدائی کا دعویٰ کیا, ظالم و جابر تھا, نبیوں سے مقابلہ ہوا, زندہ نہیں رہا. قارون آیا, خزانے پہ غرور تھا, دولت پہ غرور تھا. آپ نے ہم نے سنا ہے نا کہ قارون اپنے خزانے پر غرور تھا. قارون کا خزانہ کتنا ہے اس کے پاس, تو قارون کا خزانہ ہے. وہ خزانے پہ غرور کرتا تھا, اس غرور کو اللہ نے بلیا بیٹھ کر دیا. آندھیاں مغرور درختوں کو پلٹ جائیں گے, بس وہی شاخ بچیں گی جو لچک جائیں گی. وہی شاخ بچے گی جو اللہ کے یہاں جھکے گی, جو اللہ کے دربار میں جا کر کے گر گرائے گی, جو اللہ کے سامنے سر تسلیم و خم کر دے گی. جو اکڑی ہوئی شاخ رہیں گی اس شاخ کو اللہ جو ہے مغرور بنا دیا. اللہ نے اس کو مغرور سے تشبیہ دی ہے کہ وہ غرور کر رہا ہے. اور آندھیاں مغرور درختوں کو پلٹ جاتی ہیں. اسی لیے کوئی دولت پر غرور نہ کرے, کوئی حکومت پر غرور نہ کرے, کوئی شہرت پر غرور نہ کرے, کوئی حسن و جمال پر غرور نہ کرے کہ اللہ نے مجھے بہت حسین و جمیل بنایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم کوئی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں دی اللہ نے. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی افضلیت کی بات نہیں ہے. الا بالتقوی، اللہ کے یہاں وہ محبوب ترین بندہ ہے جو اللہ کے سے ڈرتا ہو، جو تقوی اختیار کرتا ہو، جو اللہ کو راضی کرتا ہو. ایک شخص مدینہ کا اور ایک شخص مکہ کا. مکہ کے لوگ مدینہ آتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کا خطاب دیا، اور جب مدینہ آئے تو پیار اور محبت کی مثال پیش ایسی کی ہے کہ ان کو انصاری کا خطاب دیا. کیا خطاب دیا؟ انصاری. یعنی انصاری کا مطلب مددگار، حامی و مددگار. وہ مہاجر آئے تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے تھے، اور مدینہ کے لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی تھی کہ اس تعلیمات کو پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر ہاتھوں ہاتھ ایمان لائے، اور ایسی مثال پیش کی کہ جو اپنا نہیں، اپنا رشتہ دار نہیں ہے، جسے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس کو اپنے گھر کے گھر روم میں بھی حصے دار بنایا، اپنی زمینوں میں بھی حصے دار بنا دیا، اپنے کاروبار میں بھی حصے دار بنا دیا، اپنی کھیتوں کھلیان میں بھی حصے دار بنا دیا. یہ ایمان کی محبت تھی، رسول اللہ کی تعلیمات تھی. ہم اور آپ جو آج کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ کو نظر آتے ہیں، یہ اسی تعلیمات کا تو نتیجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، اطوار، اخلاق، کردار، افعال جب دنیا کے سامنے آیا، جب دنیا نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، جب دنیا نے رسول اللہ کے کردار کو سمجھا، جب دنیا نے رسول اللہ کے عادات و افعال کو سمجھا اور دیکھا اور محسوس کیا، ان کے سامنے جب پیش آیا، تو پھر لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ ایمان لایا. لوگ ہاتھوں ہاتھ ایمان لائے، اور یہی نہیں. اور بات چاہیے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے تمام نبیوں میں سب سے افضلیت، سب سے اعلیٰ اور سب سے مرتبے میں فائز پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، تو قربان جائیے اس نبی امی رسول ہاشمی پر کہ ان کی جو صحابہ اصحاب ہیں وہ بھی تمام نبیوں کے اصحاب میں سب سے افضل ہیں.